أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید کی 2 آیات، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پچھلے سبق میں ہم آیت نمبر 10 تک سبق جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 11 پچھلی آیت کے ہی ریلیٹڈ ہے، بہت خوبصورت آیت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا انالیسس کیسے کریں گے، اس کے لیے اب ہم بورڈ پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں پہلا لفظ ہے من، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذا لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد الذی آ رہا ہے۔ من ہمارا اسم استفہام ہے، اور اسے ہم مبتدا بنا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ذا لگا ہوا ہے، اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے آسان بات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ من کے معنی ہے کون۔ اردو میں کہتے ہیں یہ کام کس نے کیا۔ اب اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے من کے ساتھ ذا استعمال کیا جاتا ہے۔ من ذا، کون ہے جس نے یہ کام کیا، تو اس سے زور جو ہے وہ ایک قسم کا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو من ذا ہمارا مبتدا بن گیا، اس کے بعد جب مبتدا آئے گا تو ظاہر بات ہے خبر آئے گی۔ الذی، یہاں سے ہماری خبر شروع ہو رہی ہے، اور الذی آپ کو پتہ ہے اسم موصول، اور جب بھی اسم موصول آئے گا تو آگے صلہ اس کا موجود ہے، اور صلہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا، یا نارملی جملہ ہی ہوتا ہے وہ شبہ جملہ۔ ہم اس شبہ جملے کو بھی، یعنی جو جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ ہے، اسے بھی کسی فعل کے متعلق کر کے جملے کے صورت میں لے آتے ہیں۔ بہرحال الذی ہمارا اسم الموصول، یقرضو قاف را ضاد یہ مادہ ہے۔ علامت مضارع پیش والی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو علامت مضارع پیش والی کس کس باب میں ہوتی ہے، یہ اگر ہمارے سامنے ایک بات آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے صیغہ پہچاننے میں، باب پہچاننے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ 4 جگہ پر علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے۔ مجہول میں، کسی بھی باب سے فعل مجہول آئے گا تو اس میں علامت مضارع پیش والی ہوگی۔ نصر ینصرو مجہول بنائیں گے تو نصرا ینصرو، تو مجہول علامت مضارع پیش والی ہوگی۔ اسی طرح ثلاثی مجرد کے ابواب میں
مجہول میں علامت مضارع پیش والی ہوگی. مزید فی ابواب، یعنی چاہے باب کوئی ثلاثی مجرد کا ہو چاہے مزید فی کا ہو، جب بھی اس سے فعل مجہول آئے گا تو علامت مضارع پیش والی ہوگی. مزید فی ابواب میں فعل معروف میں ہم علامت مضارع پیش والی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کسی میں ہے. افعل یفعل باب فعل، فعل یفعل باب تفعیل، اور باب مفعلہ فعل یفعل. تو مزید فی ابواب میں ہمیں یہ 3 ابواب ایسے ملتے ہیں جن میں علامت مضارع آپ کو فعل معروف میں پیش والی ملتی ہے. اب ان 3 ابواب کی پہچان بھی ہمارے لیے آسان ہے. اگر تو آپ کو اس صیغے میں شد نظر آئے تو باب تفعیل ہے، اگر آپ کو اس صیغے میں الف نظر آئے تو باب مفعلہ ہے. یہ دونوں نکل گئی تو تیسری کیا صورتحال بچی؟ باب فعل. تو باب فعل ہوگا. تو کاف را ضاد باب فعل میں پھینکے، یہ بن جائے گا آپ کا اقرض یقرض، اقرض یقرض اقراضا، قرض دینا. یقرض وہ قرض دیتا ہے، اللہ اسم اللہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہو گیا. یقرض اللہ وہ قرض دیتا ہے اللہ کو، الذی یقرض اللہ وہ جو قرض دیتا ہے اللہ کو. یعنی پچھلی آیت میں جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بات ہوئی تھی اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض لیتا ہے. پھر آگے دیکھ لیں قرضا حسنا، یہاں تک اگر رہے تو یقرض اللہ قرضا. اب یہ قرضا یہ کیا ہے؟ حالت نصب میں آنے کی وجہ مفعول مطلق، مفعول مطلق، یا اسے دوسرا یعنی مفعول مان لیں، دوسرا مفعول مان لیں کہ اللہ کو کیا دیتا ہے؟ قرض دیتا ہے. ویسے تو قرض دینا اقرض یقرض میں ہی اس کا معنی موجود ہے، تو مفعول مطلق ہے یہ. اور پھر اس کی آگے صفت آ رہی ہے حسنا، الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب اسے ملا کر ہم پڑھیں گے تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے. اب اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. یہاں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. اس میں فا کو الگ کر لیں، ہو کی ضمیر کو الگ کر لیں، پیچھے آپ کے پاس جو لفظ بچ رہا ہے وہ ہے یضاعف. یضاعف یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے اور علامت مضارع پیش والی ہے. تو پاسبلٹی دیکھیں ذرا، شد ہو تو باب تفعیل، الف ہو تو باب مفعلہ. اب یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے کہ اس میں الف کو جو ہے کھڑی زبر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ اصل میں الف ہی ہے. اگر میں عام عربی اسکرپٹ میں لکھوں تو میں الف لکھوں گا یہاں پر، لیکن یہاں پر کھڑی زبر ہے، یہ اس الف کو شو کر رہی ہے. تو یہ باب مفعل ہے. اصل میں مادہ کیا بنا اس کا؟ ضاد، عین اور فا. اس مادے سے آپ کو پتہ ہے لفظ ضعف بنتا ہے. ضعف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کمزوری. اب یہ مادہ باب مفعلہ میں پھینکیں آپ تو باب مفعلہ کا ماضی مضارع فاعل یفاعل، تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا؟ ضاعف یضاعف، ضاعف یضاعف. ضعف کے معنی کمزوری، کمزور ہونا، اور ضعف کے معنی بڑھانا، دگنا کرنا، ملٹیپلائی کرنا. اب یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے یضاعف.
جبکہ ہمارا نارمل مضارع کیا بن رہا ہے؟ یضاعف. اب یہاں یضاعف یہ کون سی شکل ہے مضارع کی؟ مضارع خفیف. اب مضارع خفیف ہو گیا. پھر اب مضارع خفیف کس وجہ سے ہوا ہے؟ اب مضارع خفیف کے لیے وہ جو حروف ہوتے ہیں آپ کو وہ کوئی حرف نظر نہیں آ رہا, تو یہاں پر پھر یعنی آپ محسوس کریں کہ کچھ نہ کچھ یہ فا جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن ہم نے پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ مضارع کو جو خفیف کرنے والے حروف ہیں وہ کتنے ہیں کل؟ 4. کون کون سے؟ ان, لن, کئی اور اذن. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جگہ پر ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, جسے ان مقدرہ کہتے ہیں. یعنی پھر گرامر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مضارع کو خفیف کرنے والے حروف جو ہیں وہ کل 5 ہیں. ان اسے ان ظاہرہ کہتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے. پھر لن 2, کئی 3, اذن 4 اور 5واں ان مقدرہ یعنی جو ان چھپا ہوا ہے. لیکن اصل میں وہ ان مقدرہ جو ہے چھپا ہوا وہ ان ہی ہے. تو یہاں پر بھی ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے, کیونکہ مضارع خفیف یا منصوب ہوگا تو کسی حرف کی وجہ سے ہی ہوگا. تو فا کے بعد جو ہے ایک ان یہاں پر چھپا ہوا ہے. اصل میں ان جو ہے یہ پوری آپ کو گرامر کی کتابوں میں ایک ٹاپک ملے گا کہ ان جو ہے یہ تقریباً 7 جگہ پر جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے. 7 جگہ پر ان مقدر ہوتا ہے. ان 7 جگہوں میں سے ہم کون کون سی جگہ پڑھ چکے ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لیں جہاں پر وہ چھپا ہوتا ہے. پچھلے سبق کو سامنے رکھیں. ہم نے دیکھا تھا کہ لام کئی, اس کے بعد آپ کا ان مقدر ہوتا ہے, چھپا ہوتا ہے. پھر حتی, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان مقدر ہوتا ہے. 2 جگہ یہ ہو گئی. اس کے بعد ایک لام جہود ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان مقدر ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک اور جگہ آ رہی ہے کہ فا کے بعد بھی آپ کا ان مقدر ہے, چھپا ہوا ہے. اب اس فا کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ سے کروں گا تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پھر ٹاپک آپ کو ایزی ہو جائے گا. جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو کوئی ایسی آیت جس میں فا نظر آئے گا اور اس کے بعد مضارع جو ہے وہ خفیف نظر آئے گا یعنی منصوب نظر آئے گا, تو آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ ٹاپک جو ہے پورا آ جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ فا جو ہے یہ اصل میں حرف عطفی ہوتا ہے, لیکن اس فا سے پہلے والا جملہ جو ہے وہ سبب ہوتا ہے بعد والے جملے کا. یعنی فا کا ما قبل ما بعد کا سبب ہوتا ہے, اس لیے اس فا کو فا سببیہ کہا جاتا ہے. یعنی ہے اصل میں یہ فا وہی عطف والا ہی حرف عطف فا ہی ہے, لیکن یہ پھر فا سببیہ کہلاتا ہے. اب 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر فا کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے. اب وہ 6 جگہیں میں آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, وہ پھر کلیئر ہو جائیں گی. پہلی جگہ جو ہے امر کے بعد, یعنی فعل امر آئے گا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ فا کے بعد ان مقدر ہوگا. مثلا ایگزامپل بھی ساتھ ساتھ میں اس کے رکھ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں اسلم, ہاں جی اسلم فعل امر, اسلم یسلم اسلامن, اسلام لانا. اسلم تو اسلام لے آ, فتسلم تو اسلام لے آ, سلامت رہے گا. یعنی اب دیکھیں کہ اس فا کے بعد سلمہ یسلمو سلامت رہنا, یہ تسلمہ استعمال ہوا ہے, یعنی یسلمو تسلمو تسلمو.
وہ خفیف استعمال ہوا یا منصوب استعمال ہوا تو کس وجہ سے؟ فا کی وجہ سے نہیں، فا کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ مضارع جو ہے خفیف ہوا ہے. اور دیکھیں کہ اسلم یہ فعل امر ہے پہلی بات، اور دوسرے کہ اس کا ماقبل یعنی یہ جو اسلم ہے یہ سبب بن رہا ہے اس کا، یعنی تو اسلام لے آئے، اسلام لانا سبب بنے گا تیرے سلامت رہنے کا. تو یہ سب باتیں ہوں گی تو فا کے بعد جو مضارع وہ خفیف ہوگا یا منصوب ہوگا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اسلم فتسلما یہ امر کے بعد ایگزامپل ہے. دوسرا مقام فا کے بعد ان کے چھپے ہونے کا وہ ہے نہیں کے بعد. آپ کہتے ہیں لا تعصی اسا یاسی. اسا یاسی کی معنی کیا ہے؟ نافرمانی کرنا. لا تعصی تو نافرمانی مت کر. فتعذب تجھے عذاب دیا جائے گا. اب یہ عذب یعذب ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر تعذب، وہ تعذب عذاب دینا وہ معروف ہے، اور تعذب وہ ہوگا مجہول، ٹھیک ہے. لیکن تعذب کی بجائے تعذب استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فا کے بعد ان جو ہے وہ مقدر ہے یعنی چھپا ہوا ہے. تیسرا مقام جو ہے وہ ہے استفہام. استفہام کے بعد آپ کہتے ہیں حل ترہم، بلکہ رحمہ یرحمو سے حل ترہمو. حل آپ کو پتہ ہے حرف استفہام ہے، حل ترہمو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تو رحم کرتا ہے؟ فترحم کہ تجھ پہ رحم کیا جائے. حل ترحمو کیا تو رحم کرتا ہے کہ تجھ پہ رحم کیا جائے. اب یہ حل استفہام کے لیے، لہذا استفہام کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا مقام ہے. چوتھا مقام جو ہے وہ ہے نفی کے بعد. لم ترہم، اب لم کی وجہ سے فعل مضارع اخف ہوا. لم ترہم تو نے رحم کیا ہی نہیں، اور یہ بالکل جملہ ساتھ ہی سے نیچے کاپی کر لیں. فترحما، ہاں جی کیا ترجمہ بنے گا؟ لم ترہم تو نے رحم کیا ہی نہیں، فترحما کے تجھ پہ رحم کیا جائے. چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے تمنی. تمنی کے بعد آپ کہتے ہیں لیت لی مالن. لیتا آپ کو پتہ ہے تمنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیت لی مالن، کاش میرے پاس مال ہوتا. فا فَأُنْفِقَهُ تو میں اس کو خرچ کرتا. تو یہ تمنی کے بعد بھی جو ہے ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے عرض کے بعد. عرض کے لیے عربی زبان میں الا حرف استعمال ہوتا ہے. الا تسکنو،
سکنا یسکنو ٹھہرنا، الا تسکنو معی کہ پلیز آپ میرے پاس ٹھہریں، یعنی لفظی ترجمہ کریں گے آپ نہیں ٹھہرتے میرے پاس، یعنی آپ میرے پاس ٹھہرتے نہیں، یعنی آپ پلیز میرے پاس ٹھہریں. فا خدم یخدم خدمت کرنا، فأخدمک کہ میں آپ کی خدمت کروں. تو یہ 6 جگہ ہیں جن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے. اس کے علاوہ کچھ جگہ پر کچھ کتابوں میں آپ کو 2 پوائنٹس اور ملتے ہیں کہ یہ وہ 2 جگہیں جو ہیں یہ بھی مزید ایسی ہیں جن کے بعد آپ کو فا کے بعد ان مقدر ملے گا. مقدر میں جو لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں اس کے معنی ہے چھپا ہوا. وہ 2 جگہیں جو ہیں وہ ایک تو کہتے ہیں کہ ترجی کے بعد، ترجی کسے کہتے ہیں؟ امید کو. امید کے لیے ہم لعلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ان 2 جگہوں کو بھی شامل کر لی جائے تو کل ٹوٹل جگہیں جو ہے وہ 8 بن جائیں گی. لیکن اکثر کتابوں میں یہ 6 جگہیں دی جاتی ہیں، اور جہاں پر وہ جو 2 جگہیں آتی ہیں مثلا جیسے ترجی کا میں نے ذکر کیا، امید کا، تو وہ اسے تمنا میں شامل کر دیتے ہیں. جیسے سورہ مومن میں وہ قول ہے فرعون کا کہ فرعون نے جب حامان سے کہا تھا کہ اے حامان میرے لیے ایک محل تعمیر کر دے، کیا کروں؟ لعلی، اب یہ لعلہ استعمال ہوا تو وہ امید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لعلی تاکہ میں ابلغ الاسباب یعنی راستوں تک پہنچ پاؤں. اور کون سے راستے مراد ہے؟ اسباب السماواتی آسمانوں کے راستے. اور پھر فاطلع اطلع یطلع، ٹھیک ہے نا؟ اطلع یطلع، اس سے پھر واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ اطلع، فاطلع. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ فا کے بعد خفیف استعمال ہوا، منصوب استعمال ہوا، وہاں بھی ان جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں موسیٰ کے معبود کی خبر پاؤں، یعنی موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ سکوں، میرے لیے ایک محل ایسا تعمیر کر. تو وہ پھر وہاں پر بھی یہ سیم سچویشن ہے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں ترجی جو ہے وہ تمنی میں داخل ہے، اس کو وہ وہاں پر داخل کر دیتے ہیں. پھر ایک مقام اور ہے، وہ مقام جو ہے اسے تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا. وہ مقام کہلاتا ہے تحزیز کا مقام ہے. مثلا اس کی ایگزامپل پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ المنافقون میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو الفاظ ہیں آخر میں، آخری رکوع میں کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یعنی فاصدق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پھر وہاں پر ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو وہ اصل میں کیا چیز ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے. تحزیز، یہ تحزیز ایک ٹاپک آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا. تحزیز کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا. اس کے لیے عربی زبان میں 4 حروف جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حلا، ایک ہوتا ہے اللہ، ایک ہوتا ہے لوما، اور ایک ہوتا ہے لولا. یہ حروف تحزیز کہلاتے ہیں، اور تحزیز کے معنی ابھارنا. عربی زبان میں کہا جائے گا حلا
تاکلو، اکلا یاکلو کھانا، ہل لا تاکلو تو کیوں نہیں کھاتا، یعنی تو اور کھا، یعنی مخاطب کو زوردار انداز میں کسی کام پر ابھارنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اکسانے کے لیے پھر یہ اسلوب جو استعمال کیا جاتا ہے، ہل لا تاکلو تو کیوں نہیں کھاتا، یعنی اور کھا۔ عربی زبان میں کہا جائے گا ہل لا تضرب زیدن۔ ہاں جی، اب اس پچھلے جملے کو سامنے رکھ کے جملے کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، ہل لا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا، یعنی تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے، ہل لا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا، تو زید کی پٹائی کرنی چاہیے، یعنی کسی کام پر مخاطب کو ابھارنا، اس کے لیے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ان حروف کے بعد فعل ماضی استعمال ہو، ان حروف کے بعد فعل ماضی استعمال ہو، مثلا ہلا ضربت زیدن، تو اب اس کے معنی ابھارنا کے نہیں ہوں گے، بلکہ کسی گزشتہ کام پہ ندامت کے لیے، ندامت کے احساس کے لیے، یعنی شرم دلانے کے لیے، یعنی ہلا ضربت زیدن، تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی، یعنی اسے مارا کیوں نہیں، تجھے اسے مارنا چاہیے تھا، یعنی ماضی میں جو ہے وہ اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ہے المنافقون کی، وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے لولا، ربی لولا اخرتنی، اب لولا کے بعد کیا فعل آ رہا ہے، ماضی یا مضارع، اخرتا، اخرا یؤخر تاخیرا، مہلت دینا، اخرتنی تو نے مجھے مہلت دی، لولا اخرتنی، یعنی اب اس ندامت کا اظہار ہے کہ تو اگر مجھے مہلت دیتا تو فاصدق، تو میں بھی خرچ کرتا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں ایسے، جب قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسی جگہیں آتی ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ یہاں پر اب یہ منصوب کیوں ہے یا خفیف مضارع جو ہے کیوں استعمال ہو کر آیا، تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تعزیز۔ اچھا، جب یہ ندامت کے لیے آئے گا، شرمندگی کے لیے آئے گا، تو اس وقت اس کو پھر تندیم کہا جاتا ہے۔ تحزیز یعنی آپ نے ابھارنا ہے، اور تندیم ندامت سے یہ آپ کو یاد رہے گا، یعنی یہ شرمندگی دلانا، یعنی افسوس کے لیے جو ہے لفظ استعمال ہوگا۔ اب ہم اپنی آیت کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ فا کس کے جواب میں آ رہا ہے، وہ جو 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں ذرا غور کریں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ من ذا کیا ہے، استفہام، استفہام کے بعد یہ آیا کہ من ذا الذی، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ، کلیئر ہو گیا نا، یعنی یہ فا کس کے بعد آئے یہاں پر، ان 6 چیزوں میں سے استفہام کے بعد، تو یہاں پر اس لیے مضارع جو ہے وہ آپ کا خفیف یا منصوب ہو کے استعمال ہوا ہے، فَيُضَاعِفَهُ، کہ وہ دگنا کر دے، بڑھا چڑھا دے، ہو، اس کو، یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، اس قرض کی طرف، اس قرض کو دگنا کر دے، بڑھا چڑھا دے، لہو، اس کے لیے۔ اب یہاں پر ہا کی ضمیر، ٹھیک ہے نا، جو قرض دے رہا ہے، یہاں تک یہ مکمل ہو گیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا حصہ سمپل ہے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، واو آپ کا حرف عطف، لام جارہ، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر خبر مقدم، اور اجرن موصوف، کریم صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔
تو یہاں پر اب ایک سوال کے انداز میں بات آ رہی ہے. پچھلی آیت میں تھا کہ خرچ کرو, اور یہاں پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھا چڑھا کر واپس کرے. اس قرض حسنہ کے حوالے سے قرآن مجید میں اور بھی کچھ مقامات ہیں, بڑے خوبصورت مقامات ہیں, وہ چند میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آیات رکھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کسی جگہ پر آپ کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ قرض دیں, کسی جگہ پر کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہے, تو چند آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 245, بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. ترجمہ بالکل واضح ہے, ضرورت نہیں ہے. اور واللہ یقبض, اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے, ویبسط, اور وسیع کرتا ہے, کشادہ کرتا ہے, والیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. پھر سورۃ التغابن میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اب شرط کے حوالے سے کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو جواب شرط کیا ہے؟ یضاعفہ لکم, وہ بڑھا دے گا تمہارے لیے, ویغفر لکم, اور تمہیں معاف کر دے گا, واللہ شکور حلیم, اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا اور حلیم ہے. پھر سورہ مزمل میں الفاظ ہیں, لمبی آیت ہے, آیت نمبر 20, اس کے آخری حصہ میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ رہا ہوں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکات دو, وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسنہ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, یعنی تم جو بھی آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے, بھلائی میں سے, تجدوہ عند اللہ, تو اسے اللہ کے پاس پاؤ گے, ہوا خیرن و اعظم اجرن, وہ بہتر ہے اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. واستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو, بخشش طلب کرو, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور پھر یہ معاملہ صرف اس امت کے ساتھ ہی نہیں ہے. سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا تو جو الفاظ آ رہے ہیں آیت نمبر 12 میں سورۃ المائدہ کی, کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ان میں 12 سردار جو ہیں وہ مبعوث کیے. وَقَالَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انی معکم, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, اگر تم نے نماز قائم کی, وَآتَيْتُمُ الزَّکَاةَ, اور تم نے زکوٰۃ ادا کی, وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی, اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, اور تم نے ان کی توقیر و تعظیم کی, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا, تو کیا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ, تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو, وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہیں ضرور بھی ضرور, وہ لام تاکید اور نون مشدد والا اسلوب, اور تمہیں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں, تجری من تحتہا الانہار, کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فمن کفر بعد ذالک, لیکن جس نے اس کے بعد پھر کفر کیا, منکم, تم میں سے, فقد ضل سواء السبیل, تو وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا, گمراہ ہو گیا. اور پھر سورہ حدید میں آپ دیکھیں گے آگے آ کے آیت نمبر 18 میں اسی حوالے سے اسی سورہ میں آیت ملے گی کہ ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا, يُضَاعَفُ لَهُمْ, ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا,
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی بہت باعزت اجر ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں قرآن مجید میں اس قرض حسنہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے مال کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اپنے ذمہ قرض جو ہے وہ مانتا ہے، اور ساتھ پھر وعدہ بھی کرتا ہے۔ یہ وعدہ آپ کے سامنے آ گیا، دیکھیں بنی اسرائیل سے وعدہ ہوا کہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو میں تم سے دور کر دوں گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، اور ہم سے بھی جو وعدہ ہے وہ بھی کیا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کو قرض دینے سے مراد جو ہے یہاں پر اس کے بندوں کو قرض دینا ہے۔ بہرحال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا مین بات تو یہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ جب آیت نازل ہوئی تو پھر لوگوں میں 3 طرح کے گروپس جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بکواس کرنی شروع کر دی کہ معاذ اللہ تمہارا اللہ جو ہے وہ ہمارا محتاج ہو گیا۔ تو اس کے حوالے سے بھی آیات آ گئیں کہ اللہ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج ہے۔ ایک گروہ وہ ہو گیا جو اس کے باوجود اپنی اسی روٹین پہ اڑا رہا، انہوں نے بالکل خرچ نہیں کیا۔ جبکہ تیسرا گروہ ان مسلمانوں کا تھا جنہوں نے پھر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پیش کیا۔ اس میں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی تو وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں جنت دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حضور اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ تو حضور نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے حضور میرے 2 باغ ہیں، اور میں دونوں باغ جو ہیں وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ وقف کرتا ہوں، اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ دیتا ہوں۔ اس پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ ایک باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اور دوسرے باغ کو اپنے بیوی بچوں کے استعمال کے لیے جو ہے وہ لے آؤ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جنت میں باغ عطا فرمائے گا۔ تو وہ ایک باغ جو پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ان 2 باغوں میں جو میرا سب سے بہترین باغ ہے جس میں 600 درخت ہیں کھجور کے، وہ میں اللہ کے راستے میں جو ہے وقف کرتا ہوں۔ یعنی صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ بہترین چیز، اور وہ جو آیت پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی کہ 4 پارے کی پہلی آیت کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے، یعنی اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے پیارا ہے۔ تو صحابہ کا طرز عمل تو یہ ہوتا تھا کہ بہترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔ جبکہ ہمارا حال آپ کے سامنے ہے کہ ہم میں اگر کسی کو کوئی چیز دینی بھی ہو تو یا تو وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی، یعنی استاد محترم تو بڑی پیاری بات کرتے ہیں یہاں پر کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو نوٹ بھی دینے ہوتے ہیں کوئی چیز خرید کے تو ہمیشہ پرانا نوٹ ہی اسے دیں گے، نیا نوٹ ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے پاس رہتا نہیں ہے اور رہنا بھی نہیں ہوتا، لیکن بس ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے یہ اصل مغفرت، یعنی وہ جو ہے نا کہ الفاظ جس سے حوصلہ بنتا ہے وہ یغفر لکم، وہ تمہیں بخش دے گا۔ آخرت میں کامیابی کا معیار، یعنی کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے کیا؟ مغفرت۔ وہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں معافی دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں معافی مل گئی تو پھر کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے بورڈ پہ کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم
آپ کو پتہ ہے ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, اور اس سے پہلے عام آسان تو اس کا حال یہ ہے کہ اس سے پہلے اذکر جو ہے وہ محذوف مان لیں. اذکر یاد کر, وہ دن جب, یوما, اور یوما یہ مضاف ہو کر آ رہا ہے, اور اس کے بعد جو پھر جملہ ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا, اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ترا, را حمزہ یا را یرا دیکھنا, یرا ترا ترا, تو دیکھے گا, حاضر کا صیغہ ہے. کس کو دیکھے گا؟ المؤمنین, مومن مردوں کو, والمؤمناتی, اور مومن عورتوں کو. کس حالت میں دیکھے گا؟ یسعا نورہم, سین عین یا مادہ, سعا یسعا, سعا یسعا کے معنی دوڑنا بھاگنا. اب اس جملے کو ہم حال بنائیں گے, ٹھیک ہے. یسعا وہ دوڑے گا, کون دوڑے گا؟ نورہم, ان کا نور. یسعا نورہم, ان کا نور دوڑ رہا ہوگا, دوڑتا ہوگا, بین ایدیہم, ان کے سامنے. یہ ایدن, یہ یدن آپ کو پتہ ہے استعمال ہوتا ہے ہاتھ کے لیے لفظ, اور اس کی جمع جو ہے وہ ایدن استعمال ہوتی ہے. ابھی ایدن جو ہے یہ حالت رفعی ہے, یعنی اصل میں اس کا مادہ جو ہے وہ یا دال یا مادہ ہے, اور اس کا وزن جو ہے وہ افعلن کے وزن پہ آیا ہے. یہ اس لفظ کو بھی ذرا سمجھ لیں آج, افعلن کے وزن پر. افعلن کے وزن پر اس کو مادے کو ذرا پھینکے تو کیا بنے گا؟ یہ ای دو یون. اب دیکھیں یا کی پیش کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے, تو ایک قاعدہ جو اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیش کو زیر سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کا بن گیا ای دیون, ایدیون. اب اس کو ذرا کھولیں گے تو یہ آپ کا لفظ بن گیا ایدیون. کھول کے لکھ دیا میں نے اس کو. یا پر پیش اور زیر ہمیشہ وزنی ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ان کو ساکن کر دیا جاتا ہے, یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے. میں یہاں یا کو ساکن کروں تو یہ لفظ آپ کا سامنے بن جائے گا ای, یا بھی ساکن, نون بھی ساکن, یعنی ای دین. دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ساکن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے, اور ڈراپ کون سا ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے, اس کو ہم ڈراپ کریں گے تو کیا بن گیا؟ ای دن. اور جب اس کو میں دوبارہ بند کروں گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ ای دن. تو یہاں سے کہانی اس کی یہاں تک چلی. تو ای دن اس طرح حالت رفع میں ہی ہے. اچھا, جب ای دن کا لفظ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے ایک چیز, اور جب اس پر الف لام داخل ہوتا ہے دو چیزیں, تو اس وقت پھر یہ یا جو ہے جو غائب ہوئی تھی یہ واپس آ جاتی ہے. کن دو صورتوں میں؟ جب مضاف بن کر آئے وہ لفظ, یا اس پر الف لام داخل کریں. یعنی ان کے ہاتھ, تو آپ دیکھیں کیا بنے گا؟ ایدیہم. یہ یا واپس آ گئی اس لیے کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے. اور اگر ایدن پہ میں الف لام داخل کروں تو یہ الایدی اس طرح بن جائے گا, بالکل جس طرح آپ کا لفظ قاضی ہے نا, قاضن, حالت رفع میں قاضن, قاضین, قاضن, تینوں حالتیں. تو اس پر الف لام داخل ہو تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ القاضی. الف لام کے ساتھ اس کو ہم لکھتے ہیں القاضی. یہ یا واپس آ جاتی ہے جو ڈراپ ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح اگر یہ مضاف ہو کر آ رہا ہو تو بھی یا واپس آ جاتی ہے. تو یہاں پر ایدیہم, ان کے ہاتھ, پھر بین ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے سامنے. اور یہ محاورہ ہے, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اسے مراد جو ہے سامنے ہوتا ہے.
یسعی نورہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، وَبِأَيْمَانِهِمْ، یمین دایاں ہاتھ یا دائیں طرف، اس کی پھر جمع ایمانن، وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں جانب. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اس حال میں کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یہ نور جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کا نور اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوگا کہ جیسے مدینہ سے عدن تک اتنا نور ہوگا ان کا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا اگر کم سے کم نور ہوگا تو ان کے صرف انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے جتنا ہوگا، یعنی بالکل پاؤں کے پاس ہوگا. تو ذرا اس ماحول کو سامنے رکھیں. اس ماحول میں، اور جس طرح آج کل کے آپ کے حالات ہیں، اس وقت جب بجلی گئی ہوتی ہے تو ایک موبائل کی ٹارچ کی روشنی جو ہے وہ بھی کافی ہوتی ہے راستہ دکھانے کے لیے. تو اس وقت اتنا نور بھی مل جائے جس سے انسان جو ہے وہ راستہ دیکھ رہا ہے، یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا بالکل، اور پھر وہ پل صراط والا تصور وہ اسے بھی سامنے رکھیں تو اس میں اتنا نور بھی جو ہے وہ کافی ہوگا. لیکن بہرحال وہ لوگ بھی ہوں گے، اور فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ کہ جن کا نور جو ہے وہ کتنا دور دور تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا. ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف. اب سامنے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ سامنے نور جو ہے وہ ان کے ایمان کا نور ہوگا، اور دائیں طرف نور وہ جو ہوگا ان کے اعمال کا نور ہوگا. لیکن مراد یہ ہے کہ ان کا نور جو ہے بہرحال ان کے ساتھ ہوگا. اور پھر انہیں کہا جائے گا، یہاں پر ایک جملہ جو ہے وہ محذوف ہے، نہیں یقال لہم و یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ بشراکم. اسے مبتدا بنا لیں، بشراکم، تمہاری خوشخبری، یعنی تمہیں خوشخبری ہو. الیوم، آج کے دن کس چیز کی خوشخبری ہو؟ جناتن، یہ خبر بن کر آ رہی ہے، یعنی اس کو بشراکم مضاف مضاف الیہ مبتدا بن گیا آپ کا. الیوم کو متعلق مان لیں اس فعل کے جو ہم معذوف کہہ رہے ہیں، اور جناتن یہ خبر آ رہی ہے، یعنی ہمارا جملہ اسمیہ بنے گا. اب جناتن نکرہ کے بعد آگے جملہ آ رہا ہے، تو وہ قاعدہ اپلائی کریں کہ نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے کیا بن کر آتا ہے؟ صفت بن کر آتا ہے. ماشاءاللہ. تو جناتن، ایسے باغات، تمہیں خوشخبری ہے ایسے باغات کی کہ تجری من تحتہا الانہار. جرا یجری، جیم را یا مادہ، باب ضربہ یضربو سے جرا یجری جاری ہونا. تجری کون سا سیگا؟ تجری چوتھا سیگا ہے. پہلا سیگا ہے تو اس کا فاعل آگے ظاہر آ سکتا ہے. اگر حالت رفع میں دیکھیں کوئی اسم ہے تو وہ اس کا فاعل ہے. الانہارو، یہ اس کا فاعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تجری الانہارو، نہریں جاری ہوں گی. کہاں سے؟ من تحتی ہا، ان کے نیچے سے. کن کے نیچے سے؟ یعنی یہاں پر پھر اشجار کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محذوف ہے، من تحتی اشجارہا، یعنی ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جو ہیں وہ جاری ہوں گی. تو یہ پورا جملہ جو ہے تجری من تحتہا الانہار، اس کو ہم صفت بنا دیں گے جناتن کی. تو یہ پھر مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اس میں من تحتہا، اس کو جار مجرور کو ہم متعلق تجری کر دیں گے. وہ سارا شروع میں نے تفصیل سے ہر آیت کے حوالے سے وہ بات کی تھی، لیکن اب چونکہ تھوڑا سا آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے تو اس حوالے سے میں زبانی بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ خود بنا لیں گے. اب اگلا حصہ ہے خالدین فیہا. اب یہ خالدن، خالدانی اور خالدون، ٹھیک. یہاں پر خالدین آ رہا ہے حالت نصب، کیونکہ جر کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ حال بیان کر رہا ہے کہ خالدین فیہا، اور جار مجرور جو ہے اس خالدین اس کے متعلق ہے، کیونکہ جار مجرور جس چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک اسم الفاعل بھی ہوتا ہے، تو اسی کے متعلق کر لیتے ہیں. یعنی ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
اس کے بعد آخری حصہ اس آیت کا جو ہے ذالکا هو الفوز العظیم. ذالکا آپ کا مبتدا، ہوا ضمیر فصل، الفوز موصوف، العظیم صفت، موصوف اور صفت مل کر خبر بن گئی. ذالکا اصل میں تھا ذالکا الفوز العظیم. تو مرکب اشاری یعنی جملہ اسمیہ کو مرکب اشاری کی مشابہت سے بچانے کے لیے پھر ایک ضمیر بیچ میں لگا دی ہوا کی، جس سے آپ کہہ لیں کہ اس نے فرق ڈال دیا اس جملے میں اور ایک ناقص مرکب میں. یا پھر وہ جو ہم نے ایک اسلوب پڑھا ہوا ہے زور دینے کا اسلوب، یعنی جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا. اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ مبتدا تھا آپ کا ذالکا اور خبر تھی فوزن، ذالکا فوزن عظیم. دو سٹیپس ہم لیتے تھے، ایک یہ کہ مبتدا و خبر کے درمیان میں حالت رفع والی ہم ضمیر لاتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، وہ ہم نے ہوا استعمال کی، اور دوسرا سٹیپ خبر کو آپ نے معرفہ کر دیا. تو اس سے یہ اسلوب بن گیا ذالکا هو الفوز العظیم. یا پھر وہ جو میں نے بات دوسری آپ کے سامنے کی ہے کہ ایک مرکب ناقص یعنی مرکب اشاری سے کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم نے کہ ہوا ضمیر جو ہے یہ ضمیر فصل استعمال کی ہے. اس کی دوسری ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذالکا کو آپ مبتدا مان لیں، ہوا کو پھر مبتدا مان لیں. الفوز العظیم موصوف اور صفت اس ہوا کی خبر ہوگی. اب یہ مبتدا اور خبر یہ جملہ اسمیہ ہو کر ذالکا کے لیے خبر بنا لیں، تو یہ بھی اس کی ایک ترکیب جو ہے ممکن ہے. بہرحال قرآن مجید میں کامیابی اور بڑی کامیابی کسے کہا گیا ہے وہ دیکھ لیں. وہ اسے کہا گیا ہے کہ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یعنی کامیابی کا تصور میرا اور آپ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی کسے فرما رہے ہیں؟ ان الفاظ کے ساتھ جوڑیں کہ فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز تو وہ کامیاب ہے. تو یہاں پر بالکل دیکھنے وہی بات آ رہی ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو آج ایسے باغات کی کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ ہے عظیم کامیابی، سب سے بڑی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ عظیم کامیابی جو ہے عطا کرے، اور ہمارے جو تصورات ہیں دنیاوی کامیابی کے اعتبار سے انہیں بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پر سبق کو ختم کرتے ہیں. 12 آیات الحمدللہ ہماری سورہ حدید کی مکمل ہو چکی ہیں. 13ویں آیت سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.